بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ الترمذی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے یعنی روزانہ صبح کو، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اسے واسطہ دیتے ہیں اور زاری کرتے ہیں. فتقول، اور سارے اعضاء یہ کہتے ہیں: اتق اللہ فینا، کہ اے زبان ہمارے بارے میں تم اللہ پاک سے ڈرتی رہنا. فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، بے شک ہمارا تعلق تجھ سے ایسا ہے کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک حدیث میں زبان کو ایک سردار کی حیثیت قرار دیا گیا ہے کہ آدمی کے جسم کے سارے اعضاء روزانہ زبان حال سے زبان کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے اور اللہ پاک سے ڈرتی رہنا اور ہمیں کسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرنا. کہ اگر تو نے صحیح نہ بولا اور تو نے اگر صحیح کلام نہ کیا اور تو نے اگر نافرمانی کے کلمات نکالے زبان سے، تو تیری وجہ سے ہمیں بھی آخرت میں عذاب ملے گا، اور اگر تو ٹھیک ٹھیک چلتی رہی تو آخرت میں ہمیں بھی راحت ملے گی، ہمیں بھی آرام اور اطمینان ملے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کا تحفظ کرے. ہاتھ جب ہی صحیح بولتے ہیں، ہاتھ جب ہی صحیح عمل کرتے ہیں جب زبان ٹھیک ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے انسان کے جسم میں دو اعضاء ایسے بنائے ہیں کہ جن دو اعضاء کو اللہ پاک نے بہت بڑا کردار عطا کیا ہے. ایک زبان ہے اور دوسرا دل ہے. اس لیے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اصل انسان کے جسم میں دل ہوا کرتا ہے. دل میں جو خیال آتا ہے زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. اگر دل میں برائی آئی ہے تو زبان برا بولے گی، اگر دل میں کفر ہے تو زبان کفر کہے گی، اور اگر دل میں غیبت کا جذبہ اور خیال پیدا ہوا تو زبان غیبت کرے گی. تو اصل دل ہے اور زبان اس دل کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے. تو اصل کلام، اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد، کہ حقیقت میں کلام تو دل میں ہوا کرتا ہے. وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، کہ زبان کو اس دل پر رہنما مقرر کیا گیا ہے، ترجمان مقرر کیا گیا ہے. تو اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ روزانہ گویا کہ تمام جسم کے اعضاء زبان کو واسطہ دیتے ہیں، زاری کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ٹھیک رہنا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انسان کے پیٹ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بیماریوں سے مراد روحانی بیماریاں ہیں. جسمانی بیماریاں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کا اصل گڑھ اور جڑ وہ انسان کا پیٹ ہے. ارشاد فرمایا کہ پیٹ ایک ایسا عضو ہے کہ اگر یہ بھوکا رہا
تو سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ اگر پیٹ کے اندر بھوک ہے تو آنکھ برا دیکھنے کا مطالبہ آپ سے نہیں کرے گی، ہاتھ برا عمل کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا، کان برا سننے کا مطالبہ نہیں کرے گا اگر پیٹ میں بھوک موجود ہے۔ اور اگر پیٹ بھر گیا، پیٹ سیر ہو گیا، تو ارشاد فرمایا پھر سارے کے سارے اعضاء گناہ پر جری ہو جائیں گے، سارے اعضاء گناہ پر جری ہو جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا خاص طور پر جب پیٹ میں حرام چلا گیا تو زبان حرام بولے گی، پیٹ میں حرام چلا گیا تو کان حرام سنے گا، پیٹ میں حرام چلا گیا تو آنکھ حرام دیکھے گی، پیٹ میں حرام چلا گیا تو اب ہاتھ حرام کی طرف اٹھے گا، پاؤں حرام کی طرف چلے گا۔ تو بنیاد انسان کا پیٹ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے زمین میں آدمی بیج ڈالتا ہے اور چند دن کے بعد سبزہ اگتا ہے اور نباتات نظر آتے ہیں، اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیٹ وہ بیج کی طرح ہے، جو بیج یہاں ڈالے گا جسم پر وہی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ جس طرح سے زمین میں گندم کا بیج ڈالا تو گندم کے پودے نکلتے ہیں، جو کا بیج ڈالا جو کے پودے نکلتے ہیں، اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ دل کے پیٹ کے اندر جو خوراک ڈالے گا، جتنی پاکیزہ خوراک ہوگی، ہاتھ ٹھیک حرکت کریں گے، زبان صحیح حرکت کرے گی، اور آنکھیں ٹھیک ٹھیک دیکھیں گی، کان صحیح صحیح سنیں گے۔ اور اگر دانہ خراب ہوا تو اگنے والے نباتات سے مراد جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، تو جب دانہ خراب ہوا تو پھر نباتات بھی خراب ہوں گے، پھر سارے پودے بھی بیکار ہو جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کی جو بنیاد ہے وہ پیٹ ہے، کہ انسان پیٹ میں دیکھے کہ کس قسم کا کھانا ڈال رہا ہے۔ اگر حلال اور طیب ہے تو وہ بھی حد سے زیادہ جب اپنے پیٹ میں ڈالے گا تو اس سے بھی بے شمار روحانی امراض پیدا ہوتی ہیں اور بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں، اور گناہوں کی طرف انسان کو جرت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ کھانے میں بھی انسان اعتدال رکھے، ہر چیز میں اعتدال کا حکم ہے، کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے۔ کہ تو زبان کا بہت بڑا تعلق انسان کے کھانے کے ساتھ بھی ہے۔ اگر انسان کے پیٹ میں بھوک موجود ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ذکر بھی کرے گا، نفل بھی ادا کرے گا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھے گا، صلاۃ الحاجت بھی پڑھے گا۔ دیکھا نہیں جب انسان بے روزگار ہو جاتا ہے اور کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہوتا تو یکسو ہو کر اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ خالی ہے، خوب متوجہ ہو رہا ہے، اب خود بھی متوجہ ہوا، گھر والوں کو بھی متوجہ کیا، یہ وظیفہ پڑھ رہا، وہ پڑھ رہا، صبح سے لے کر شام تک اس کی زبان پر ذکر ہی ذکر جاری ہے، نمازوں کا پابند بن گیا، خیر کے کام کا پابند بن گیا ہے، اور مانگ رہا۔ جس دن اس کا پیٹ بھر گیا اور اللہ پاک نے روزی کی وسعت عطا فرما دی، آہستہ آہستہ مشغولیت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہے؟ مال آنا شروع ہوا، اب بازار کی طرف نکلے گا، اب شاپنگ کرے گا، یہ بھی خریدے گا، وہ بھی خریدے گا، خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، اور جب کچھ بھی نہیں تھا سکون سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا اسے ملتا تھا جو صبح کھاتا، شام کو کھاتا، گزر بسر کرتا تھا، اب فراوانی آ گئی ہے، اب پیسہ سنبھالنے اور لگانے کی جگہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اعتدال بتایا گیا، کھانے میں پینے میں اعتدال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کو واسطہ دیتے ہیں، زاری کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا اور ہمارے معاملے میں اور ہمیں عذاب سے بچانا، کسی عذاب میں ہمیں گرفتار نہ کرنا، اور اللہ پاک کی طرف جو رحمت ملنے والی ہے اس رحمت میں ہمیں بھی لے کے جانا اور خود بھی جانا۔ اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو خراب نکلی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، دین کا خلاصہ ایک بات بتا دیجئے، صرف ایک بات۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، بس اس کو قابو میں رکھو، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اس زبان کو قابو میں رکھو۔
اپنے اخلاق اچھے پیدا کرو، زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالو جس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، جس سے دوسرے کو اذیت ہوتی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔